السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 1445 ہجری کا یہ رمضان المبارک، جس کے 8 روزے ہم مکمل کر چکے ہیں، آج کے 8ویں سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دفن اور اس کے متعلقہ امور کے بارے میں جان رہے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک اس کے آگے پیدل تشریف لے جاتے تھے، یعنی میت کے جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے، اور جو سواریوں پر ہوتے تو سواروں کو پیچھے چلنے کا اور پیدل چلنے والوں کو آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں میت کے قریب چلنے کا حکم دیتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو لوگ اپنے اپنے موٹر سائیکلوں وغیرہ پر جاتے ہیں ان کو آگے نہیں جانا چاہیے، یا تو بالکل ہی پہلے چلے جائیں، لیکن جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں تو آگے آگے اپنی گاڑیوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو پیدل ہے وہ جنازہ جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ جنازے کے قریب رہیں، تاکہ ایک دوسرے کے بعد کاندھا لگانے میں بھی آسانی ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو تیز لے جانے کا بھی حکم دیتے، جلدی جلدی لے کر چلے جائیں۔ نمبر 2، جنازے کو قبرستان میں لے جانے کے بعد وہاں نیچے رکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے۔ پہلے جنازے کو رکھا جاتا، پھر اس کے بعد آپ، اگر مثال کے طور پہ وہاں کچھ قبر کھودنے میں یا کچھ تیاریوں میں تھوڑی سی دیر ہے، انسان اگر کسی جگہ دیکھ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن کب؟ جنازے کو نیچے رکھنے کے بعد۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے سامنے سے جب جنازہ گزرا تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں ثابت ہیں، تو حالات کے اعتبار سے انسان جو بھی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ طلوع آفتاب سن رائز اور غروب آفتاب سن سیٹ، اور ٹھیک دوپہر میں جب سورج بالکل سر پر ہو تو اس وقت مردوں کو دفن نہ کریں، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں۔ نمبر 5، اور یہ بھی سنت تھی کہ قبر بغلی اور گہری کھدواتے۔ قبر کیسی کھدواتے؟ بغلی قبر پتہ ہے نا؟ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو الحمدللہ پھر کچھ بولنے کی یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میرے خیال سے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر اس طرح سے کچھ دکھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر آپ لوگ، یہ جو اندر نظر آ رہا ہے، ابھی تھوڑا سا اور کھلے گا، نظر آئے گا، یہ اندر سے نظر آ رہا ہے نا، میں یہاں انگلی بتاؤں گا تو آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بغلی قبر ہے، اور قبر کو گہرا کھودنے کا حکم دیتے، اور مردے کے سر کے جانب، پیر کے جانب تھوڑا سا کشادہ کرنے کا بھی حکم دیتے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر پر دفن کے وقت سر کی جانب سے 3 بار 3 لپیں بھر کر مٹی ڈالتے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ اس پر غور کریں، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، علماء نے اور ائمہ اکرام نے ذکر کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب ایک جنازے کی تدفین کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ میت کے سرانے تھے، تو جس طرف تھے اسی طرف سے مٹی ڈالیں گے، ہے نا؟ تو اب جو آدمی جس طرف میں بھی ہے اس طرف سے وہ مٹی ڈال سکتا ہے۔ یہاں عبارت کو پڑھ کر کوئی یہ کوشش میں نہ لگے رہے کہ ہر کوئی سر کی ہی طرف سے آتا رہے، پھر تو جہاں رش زیادہ رہے گا وہاں مشکل ہوگی، اور آخر قبر کو تو پوری طرح سے مٹی سے بھرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3 مٹھی ہم کہتے ہیں عام طور پر مٹی ڈالنا، اس کا ذکر ملتا ہے سلف صالحین سے بھی،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قبر پر مٹی ڈالی تھی، اور بھی دوسرے صحابہ سے۔ نمبر 7، اور جب دفن سے فارغ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا فرماتے۔ یہ انفرادی دعا ہوتی، آپ دعا کر رہے ہیں، سب لوگ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں، اس طرح کا نہیں۔ اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیتے، حدیث میں صاف طور پر ذکر ہے، فَاسْأَلُوا لِأَخِيكُمُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، تم اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال ہونے والا ہے۔ ثابت قدمی کے لیے دعا کرو سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا؟ ہاں، ابھی جو سوالات ہوں گے کچھ ہی دیر کے بعد، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق دے، یہ مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنا اور میت کو تلقین کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس کو بھی توجہ سے سنیں ذرا۔ ہمارے ملکوں میں عادت ہے کچھ لوگوں کی کہ سرانے سورہ فاتحہ یا الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں اور پیروں کے پاس آمن الرسول سے پڑھتے ہیں، اور بعض دوسری جگہوں پر کچھ اور پڑھتے ہیں۔ اس طرح کا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جن کی ویڈیوز بھی آج کل پھیلے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، دفن کر کے سب لوگ چلے گئے، وہ صاحب کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں بول بیٹا بول لا الہ الا اللہ، بول بیٹا بول لا الہ الا اللہ، اس طرح سے تلقین کرتے ہیں۔ یہ سب ثابت نہیں ہے، غلط چیزیں ہیں۔ اب وہ اس کے اندر کچھ سن نہیں سکتا ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موت کی خبر دینے میں، کسی کے موت کا اعلان اس کے فخریہ ذکر کے ساتھ نہ کرتے تھے، بلکہ اس سے منع کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور ہمارے بچپن میں ہم نے بعض جگہوں پر، بعض دوسرے غیر قوموں میں بھی دیکھا، ان کی نقل کرتے ہوئے کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ ان کے فخریہ بیانات کو ذکر کرتے ہوئے، ان کی تعریفیں وغیرہ، ان کے گن گاتے ہوئے موت کی خبر دیتے، موت کا اعلان کرتے کہ فلاں صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، ایسے ایسے۔ یہ طریقہ بالکل منع ہے۔ ہاں، کچھ رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، بھائی فلاں صاحب مر گئے ہیں، اطلاع دینا، خبر دے دیے۔ یا اسی طرح سے فلاں صاحب کی جنازے کی نماز فلاں وقت ہے، تشریف لائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں۔ اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیا چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ موت کی خبر دینا، چاہے وہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اطلاع دینا چاہتے ہو۔ تو یہ اس سلسلے میں PDF جب آپ لوگوں کے پاس آئے گی تو انشاءاللہ اس طرح کے کچھ لنکس بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو مختلف اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے میں بھی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جب انتقال ہوا تو صحابہ اکرام کو خبر دی ہے، اور دوسری بھی اس طرح کی دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے طریقے پر۔ اب آئیے، ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے، اور آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کو جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قبرستان اور تعزیت کے سلسلے میں۔ نمبر 1، قبروں کو بلند کرنا، پکی بنانا، لیپنا، ان پر گنبد بنانا، یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب فوراً آپ لوگوں کے دل میں کھٹکے گا، پھر خود اللہ کے رسول کے قبر پر تو گنبد ہے نا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ آخر میں وقت کا خیال کر کے میں بتاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کریں، اور اگر بھول رہا ہوں تو یاد دلائیں۔ نمبر 2، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر یمن کی طرف بھیجا کہ جس تصویر اور مجسمہ کو دیکھیں اس کو مٹا دیں، جو اونچی قبر دیکھیں اس کو برابر کر دیں۔ یہاں اونچی سے مراد قبر، کسی آدمی کو دفن کرنے کے بعد اسی قبر سے نکالی گئی مٹی ڈالتے ہیں تو عام طور پر ایک بالشت بھر اونچی ہوتی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فطری طور پر، نیچرل، اسی کی مٹی ہے نا وہ۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ پتھر، اینٹ، چونا، سیمنٹ، دوسرے اور طریقوں سے ایک ایک اینٹ، دو دو اینٹ، پھر دھیرے آہستہ آہستہ اوپر گنبد وغیرہ،
اس طرح سے کچھ پکی کرنا یا اونچی کرنا یہ منع ہے. نارمل اتنی رہ سکتی ہے، اس سے جو زیادہ اونچی ہوگی اس کو برابر کرنا ہے. اس وجہ سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے، اور ایک خاص یہ کام دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. اور صحیح مسلم شریف کے اندر اٹھا کر دیکھیں آپ، یہ حدیث جہاں پر ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے وقت کے جو پولیس انسپیکٹر تھے ابو الحیاج، ان کو حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کرو. کیوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کی سنت رہی ہے. اس وجہ سے تمام بلند اور اونچی قبروں کو ہموار اور برابر کرنا آپ کی سنت طیبہ ہے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونا لگانے، یعنی سفید چونا لگاتے تھے نا، آج کل تو پینٹ وغیرہ اور کیا کیا سب لگاتے ہیں، اور اس پر کسی طرح سے عمارت بنانے، تعمیر کرنے، اور اس پر کتبے تحریر کرنے سے، یعنی لکھ کر لگاتے ہیں نا، فلاں بن فلاں نام وغیرہ کے ساتھ، اے تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ تاریخ کو مر گئے، پھر نیچے کچھ دعائیں، تو اس طرح سے لکھ کے رکھنا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر 4، البتہ علامت کے طور پر صرف ایک پتھر رکھنے کی اجازت دی تاکہ اپنوں کی قبر کی پہچان ہو سکے. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو، اس پر توجہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے، ان پر چراغاں کرنے سے منع کیا، اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی. قبر کو کیا بنانے سے؟ جی ہاں. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے، اور اپنی، یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں کہ اپنی قبر کو عید، اب عید بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، عید بولے تو ہم لوگوں کو عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی وغیرہ یاد آتے ہیں، تو اس لیے میں نے بریکٹ میں وہ لکھ دیا سمجھ میں آنے کے لیے کہ عام طور پر قبروں پر کیا ہوتا، جو ہوتا اس کو عید نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عرس، سندل، پتہ نہیں اس طرح کے دوسرے اور کچھ نام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور میری قبر کو اس طرح سال میں ایک مرتبہ آتے رہنا، وہاں کوئی عرس وغیرہ، یا بعض زبانوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جاترا، تو اس طرح کے کچھ کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ قبروں کی توہین نہ کی جائے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے قبر کی توہین ہو، اور نہ انہیں روندا جائے، اور نہ ہی ان پر بیٹھا جائے، اور نہ انہیں ٹیک لگایا جائے، اور نہ ہی ان کی اس شدت سے تعظیم کی جائے کہ انہیں سجدہ گاہ بنا لیا جائے. اب ہمارے ہاں ملکوں میں کیا حالت ہے، آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، بعض شہروں میں بھی حالت ہے، کئی دیہاتوں میں بھی، اس کی تعظیم کرنے لگے تو اس پر گنبد بنا کر، عمارت بنا کر، وہاں عرس وغیرہ سب کر کے اب لوگ وہاں آتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہاں پر سندل وغیرہ اور دوسری چیزیں چڑھاتے ہیں. اور قبروں کے بارے میں بے ادبی، بے احترامی شروع ہوئی تو اس حد تک کہ قبرستان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ بعض جگہوں پر صبح سویرے قضاء حاجت کے لیے بھی لوگ بنا لیتے ہیں، اور وہاں جانور گھومتے رہتے ہیں، اور اپنا ایسے بعض جگہ ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی غلط ہیں، افراط و تفریط. نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت کرتے تاکہ ان کے لیے دعا استغفار کریں، ان سے کچھ مانگے نہیں. قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کے گھر والوں کی تعزیت کرتے تھے، ان کو تسلی دیتے تھے، لیکن تعزیت کے لیے وقت مقرر کر کے ایک جگہ جمع ہونا، یا پھر قبر پر جمع ہونا، یا دوسری جگہ جمع ہو کر آئیے فلاں کے گھر چلیں گے اور ان کے گھر میں میت ہوئی ہے،
ان کو تعزیت دیں گے، تسلی دیں گے اور وہاں فاتحہ پڑھیں گے، وہاں قرآن خوانی کریں گے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے. نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کے گھر والے لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام نہ کریں، بلکہ میت کے گھر والوں کے لیے لوگ کھانے کا انتظام کریں، کیونکہ ان کے گھر میں غم ہے. لیکن آج کل ہمارے پاس کیا ہو گیا، اللہ المستعان، کہ جس دن ان کے کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو سب دفن کر کے آنے کے بعد ان کے گھر میں سب مل کر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. وہ بس نہیں ہوتا، پھر تیسرا دہم چہلم اور 10واں 20واں 30واں کیا کیا یہ سب رسمیں ہندوؤں کی ایجاد کر لیے ہیں. میرے بھائیوں، اچھی طرح سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قبروں سے متعلق ہمارے ملکوں میں بڑی لاپرواہی ہے. جیسے میں نے مختصر بتایا تھا کہ کہیں بے ادبی ہے اور کہیں پر کیا ہے، اس کی حد سے زیادہ تعظیم کے نام پر اس کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا ہے. میں نے شروع میں جیسے کہا، اس عنوان کو پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جو گنبد ہے، وہ گنبد خود اللہ کے رسول نے بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ توڑنے کا حکم دیا تھا. صحابہ کرام کی زندگی میں وہ گنبد نہیں بنا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں وہ گنبد نہیں بنا، کئی سالوں کے بعد وہ بنا ہے. اس لیے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ہونا چاہیے اگر پتہ نہیں ہے تو، مسلم بادشاہوں کے زمانے میں بہت ساری بدعت و خرافات بھی چل پڑیں. صحیح ہے نا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جن کی آنکھیں کھلی ہیں اور دماغ کے دریچے بھی روشن ہیں تو یہ چیز سمجھنے میں آج کے حالات میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور زیادہ کھلا بولنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ خلاف ہے، اور جو اس کے خلاف کرے اس کی پیروی ہم نہیں کر سکتے. اچھا، بعض ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی بزرگوں کی، اولیاء کی قبروں پہ جانے میں آخر کیا برا ہے. تو میرے بھائی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر بار بار اس طرح سے آنے، عید منانے اور اس کو ایک خاص اہمیت دینے سے منع کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ مسجد نبوی جائیں تو وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. وہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے بس. لیکن ہمارے ہاں اولیاء کی قبروں کے نام پر جو درگاہ بنے ہوئے ہیں، جو مزارات بنے ہوئے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے. اور شاید کچھ لوگوں کو ذرا ہضم نہیں ہوگا. آپ لوگ تھوڑا سا ریسرچ کر کے دیکھیے کہ حقیقت میں یہ چانکیہ کے شیطانی طریقوں سے آئے ہوئے رسم و رواج ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آدھیاتمک، روحانیت، دینی اور اپنے آپ کو ایک مذہبی اعتبار سے انسان کسی نہ کسی پہلو میں کبھی جو متوجہ ہوتا ہے تو ان کے ان جذبات کے ذریعے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے جگہ جگہ مندروں کی بات ہو یا جگہ جگہ مزارات کی بات ہو، میری بات کڑوی ضرور ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید مجھے اچھے طریقے سے میٹھے الفاظ میں بولنے کا سلیقہ شاید نہ آ رہا ہو تو میں معافی مانگوں گا، لیکن اس حقیقت پر غور کر لینا اور اپنا جو دین توحید پر ہے، شرک سے پاک ہے، اس کے اندر یہ مزارات شرک کے اڈے اور انسان کے دین کو برباد کرنے والے. بس شارٹ اور سیٹ میں سمجھانے کے لیے میں نے کچھ الفاظ استعمال کیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے، جو تحقیق کرے گا سمجھ جائے گا. اب اگر میرے بولنے کا انداز اچھا نہیں تھا
تو میں اس کے لیے معذرت چاہنے تیار ہوں، کوئی میٹھے الفاظ میں اس چیز کو بولنے کا طریقہ مجھے سکھا دے، لیکن ہمیں ہر حالت میں شرک سے دور رہنا ہے، شرک کے طریقوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی جگہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جہاں کبھی کسی وقت میں کوئی شرک کا کام بھی ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تفصیلات کسی اور موقع پر۔ اللہ ہم سب کو توحید پر پختہ جما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔